سال کے بعد جو ہے وہ چند پیسے زکوٰۃ کے اور قربانی کی کھال دے کے ہم اپنے منصب سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی. اور یہاں جس طرح سے بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ کہیں اور نہیں رکھا جاتا. یہ دنیا کی سب سے بڑی NGOs ہیں. تو یہ لوگ اس کے باوجود بھی محنت کر کے مدرسین کی تنخواہیں پورا کرنا اور بچوں کی کفالت کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور تعمیرات کے مراحل کو لے کر کے آگے چلنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود مشکل حالات کے باوجود ان لوگوں نے یہ چراغ روشن رکھے، ان کو بجھنے نہ دیا. بالخصوص لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم مرتب کرنے کے بعد جب مدارس اجاڑ دیے گئے اور کوئی کہتا نہیں تھا کہ اب بھی دین کی یہ شمع روشن رہیں گی، لیکن یہ علماء ہی تھے کہ جنہوں نے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی دین کی درسگاہوں کو قائم کیا. اللہ اکبر. اور یہ طلباء جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں اور کتاب اللہ کو حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات اور اس کے حفظ اور اس کے مطالب و معانی اور اس کے جو ہے وہ مقتضا حاصل کرتے ہیں، یہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ رسول کے پیارے ہیں. اور اللہ رسول کی محبتیں اور اللہ رسول کا پیار ان کا مقصوم ہے. اس لیے کہ یہ اس دور کے اندر جبکہ ظاہری چکا چوند کے اندر لوگوں کا روح سخن اور ہے، اور آج کی دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی اولادوں کو لوگ کسی اور سمت لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کرتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے کوئی چمکدار مستقبل بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ اعزاز عطا کر دیا، ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈال دی. اس دنیا کے اندر سب سے بہتر کون ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو معیار مقرر کیا. ہر دور کے اپنے معیار ہوتے ہیں. کسی زمانے میں سب سے بہتر، افضل، اشرف وہ سمجھا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عرب 100 شادی کرتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا کہ جس کے پاس قوت نافذ آ گئی اس کو افضل اور اشرف سمجھا جانے لگا. اور آج کی تاریخ میں، آج کی جو ہے وہ دنیا میں، جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کو افضل اور اشرف سمجھا جاتا ہے، چاہے اس کے پاس کوئی اور صلاحیت نہ ہو. وہ کسی نے کہا تھا کہ فصاحت و صحبان و خط ابن مقلہ و زہد ابن ادہمی اذ اجتمعت فی المرء والمرء مودم فلیس له قدر بمقدار درہم. کہ ابن مقلہ کا خط ہو اور ابن ادہم کا زہد ہو اور جو ہے صحبان کی فصاحت و بلاغت ہو، اور یہ ساری چیزیں ایک وجود میں جمع ہو جائیں، لیکن اس بندے کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کا کوئی مول نہیں. وہ ساغر نے کہا تھا نا، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. وہ قالی میں پڑھ رہا تھا کہ غریب کی بیماری ہو تو اسے کھرک کہا جاتا ہے اور امیر کی ہو تو اسے الرجی کہا جاتا ہے. تو آج غریب اور امیر کا یہ فرق اور یہ کہانیاں تو، لیکن یہ دنیا کے معیار ہیں. کسی زمانے میں یہ معیار کہ جس کے پاس بچے زیادہ ہیں، اولاد زیادہ ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، وہ اشرف. جس کے پاس اقتدار زیادہ ہے وہ اشرف، جس کے پاس منصب ہے وہ افضل، اور جس کے پاس دولت کے انبار ہیں وہ اشرف اور معزز شہر. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک معیار دیا، اور وہی حقیقی معیار ہے، اور وہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے افضل کون ہے، تم میں سے اشرف کون ہے؟ جس نے قرآن سیکھا اور اوروں کو سکھایا. تو کتاب رحمت کو سیکھنے والے خوش نصیب لوگ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دن کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں اس کتاب کو پڑھتے رہنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، بلکہ فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بولے، کسی مرید سے جب یہ بات کہی، حضور کا فرمان سنایا، تو اس نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے. یہ رب سے باتیں کرنا ہے، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے. لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا حضرت اس جنگل میں رہتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے. تو کہا
یہاں تنہائی کیسے کاٹتے ہو؟ کہا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ کہا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں۔ جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کبھی اپنی سناتا ہوں، کبھی اس کی سنتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ ہوں۔ تو اپنے رب سے ہم، بلکہ میں نے پہلی مرتبہ جب یہ روایت پڑھی تو عجیب کیفیت ہوئی کہ فرمایا کہ قرآن وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے دست کرم میں ہے، اس کے دست قدرت میں ہے اس کا دوسرا سرا۔ تو یہ تصور نہال کر دیتا ہے یہ وہ پاکیزہ کلام جو سچ پر مشتمل ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے اور اس کتاب کو یاد کرنے کی سعادت پاؤ، اور اپنی اولادوں کو بھی اس قرآن کی تعلیم دلواؤ، اور خود بھی اس قرآن کو پڑھو۔ اگرچہ بڑھاپا ہو گیا، اب عمر کے حصے میں پہنچ گئے، حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ ایک زمانے میں سیارہ ڈائجسٹ میں ایک واقعہ چھپا تھا کہ تقسیم ہند سے قبل ایک قبرستان میں قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کھل گئی۔ تو جب قبر کھل گئی تو ایک اینٹ گر گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ خوشبو کے حلے اندر سے آ رہے ہیں۔ شوق اور تجسس زیادہ بڑھ گیا۔ ایک قبر گر گئی تھی، دوسری ایک اینٹ گری تھی، دوسری اینٹ خود نکال لی، اور دیکھا کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ شوق کی مزید چنگاریاں روشن ہوئی تو ایک اینٹ اور اٹھائی تو دیکھا تازہ گلاب ہے جو پھولوں سے بھرا ہوا ہے، تازہ ٹہنی ہے گلاب کی جو پھولوں سے بھری ہے، اور قبر منور بھی ہے اور خوشبودار اور مشکبار بھی ہے۔ خیر قبر بند کر دی، اور قبر کے نشان پر صاحب قبر کا گھر ڈھونڈنے نکلے۔ دیکھیے تو صحیح کہ یہ کون سا اعزاز ہے جو اس نے پایا ہے، کون سی نیکی کرتا تھا تاکہ ہم بھی وہ نیکی کر کے یہ اعزاز پائیں۔ خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر مل ہی گیا، اور اس کی بیوہ ابھی موجود تھی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ کہا کہ تیرے شوہر کی قبر یوں ملی، اور یوں خوشبوؤں کے حلے قبر سے آ رہے تھے، اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تیرے شوہر کا عمل کیا تھا تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں اور ہماری قبر بھی روشن ہو۔ تو اس نے اپنے ذہن پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر تو ایک سادہ سا ان پڑھ شخص تھا، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو مجھے یاد ہو۔ ہاں ایک بات مجھے یاد ہے، اور وہ یہ کہ میرا شوہر قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، اور اسے شوق پیدا ہو گیا قرآن کی تلاوت کا، لیکن عمر کے اس حصے میں جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ جب صبح نماز پڑھنے جاتا اور لوگ بعد میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو وہ اشک بار ہو جاتا، کاش کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا اور میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ اللہ اکبر! وہ بوجھل قدموں سے واپس گھر آتا اور طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا، اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا، اور اشک بہ رہے ہوتے، اور ساتھ کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا، کہتا مالک مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہے، یہ بھی حق لکھا ہے، اور یوں انگلیاں پھیرتا چلا جاتا اور یہی کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے۔ روزانہ 2-3